برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور دو عالم، سرور کونین، سید الثقلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں بدعت کے نقصانات کے موضوع پر رگشائی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، میں نے کئی خطبوں کے اندر میں اشارتاً بدعت کے تعلق سے بہت سی باتیں عرض کی ہیں، لیکن آج میں انشاءاللہ خصوصی طور سے بدعت کا کیا معنی ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، کیوں جائز نہیں ہے، اس کے منفی اثر کیا ہے، میں ساری باتیں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور جو کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بدعت کا معنی لغت میں ہوتا ہے نئی چیز، ہر نئی چیز کو لغت میں عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں، اور اس کی دلیل اس کا ثبوت قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ کون ہے، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ لفظ پیدا کے لیے اللہ نے لفظ بدیع استعمال کیا۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی مثال کے بغیر، یعنی پہلے اس کا کوئی اگزامپل نہیں تھا، پہلے سے آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ ایک نئی چیز زمین آسمان کو پیدا کیا۔ دوسری آیت میں ہے قل ما کنت بدعا من الرسول، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں۔ یہاں بھی لفظ نیا کے معنی میں ہے۔ تو بدعت کا معنی ہے نئی چیز، یہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، اور اسلامی شریعت میں اگر کوئی بدعت کہے کہ یہ بدعت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اگر آپ کوئی نیا کام ایجاد کرتے ہیں تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ میری باتوں کو غور کرو، میں نے 2-3 چیزیں کی، اسلام کے اندر، دین کے اندر، نمبر 2 ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اگر آپ کوئی نیا کام ایجاد کریں گے تو اس کا نام بدعت ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نبی کے زمانے میں چشمہ نہیں تھا، یہ بدعت نہیں ہے، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ بدعت نہیں ہے، نبی کے زمانے میں یہ گولے بم بارود نہیں تھے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں دوستو، کیونکہ میں نے کیا کہا، اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی نئے چیز کا اضافہ کرنے کا نام بدعت، وہ بھی ثواب کی نیت سے۔ اور یہ جو چیز ہے، چشمہ لگانا ہے، ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے، گھوڑے گاڑی پہ جانا ہے، یہ دنیاوی امور ہے، یہ انسان کی ضروریات کی چیزیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی دین کیا ہے، دین کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، روز رکھنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو آپ کی دنیا کی ضرورت کی چیزیں، اسے دین نہیں کہتے۔ اسی طرح دوستو میں نے کہا ثواب کی نیت سے، آج بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ثواب کی نیت نہیں ہے، جیسے سعودی کو دیکھ لیجئے، یہ اقال لگاتے ہیں، کالا کالا لگاتے ہیں، یہ ان کی تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے۔ اسی طرح سے پاکستان ہے، افغان ہے، نیپال ہے، انڈیا ہے، سب کی اپنی اپنی ثقافت، اپنی تہذیب ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ جائز ہے۔ لہذا پھر سے میں کہتا ہوں، دین کے اندر عبادت سمجھ کر، ثواب کی نیت سے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں، قرآن سے کوئی پروف نہیں، حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، تو ایسے کام کا نام کیا ہے، بدعت ہے، اور یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جیسے میں مثال دوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پہ جشن میلاد النبی منانا، یہ بدعت ہے۔
یا جب نبی کا نام آتا ہے تو اپنا انگوٹھے کو چومنا، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہو، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اسلام اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو 15ویں تاریخ کو قبرستان جاتے ہو، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اس کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ آپ اسے دین سمجھتے ہو، ثواب سمجھتے ہو، عبادت سمجھتے ہو۔ ثواب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کا تعلق حدیث سے ہو، اگر نہیں ہے تو اس میں ثواب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نقصان نمبر 1، یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ جس بھی قوم کے اندر میں بدعت ایجاد ہوتی ہے تو وہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ بھی نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دین میں نیا نیا کام ایجاد کرتے ہیں، اسے ڈرنا چاہیے کہ اسے اللہ کا عذاب گرفت میں نہ لے لے یا اسے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کوفہ کی مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں کنکری ہے اور وہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو منع کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تسبیح پڑھنا عبادت ہے، لیکن تسبیح پڑھنے کا تمہارا جو یہ طریقہ ہے کہ 10 لوگ یہاں، 10 لوگ وہاں، 10 لوگ وہاں، 10 لوگ وہاں، ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ کہو تو 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو تو اللہ اکبر کہتا ہے، تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اس لیے دوستو، عبادت کی نیت کے ساتھ ساتھ میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ سے کہا کہ تم 10 لوگ وہاں بیٹھ جاؤ، 5 یہاں بیٹھ جاؤ، 10 وہاں بیٹھ جاؤ اور تسبیح پڑھو کنکری کے دانا پہ یا پتھر کے دانے پہ یا چنے کے دانے پہ؟ جواب نہیں۔ اس لیے دوستو، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ کافی اختلافات دیکھے گا، تو ایسے موقع سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع سے تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اپنے دانتوں سے، چوک کے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے۔ اور جو ان کے بعد ہیں آپ ہمیں وہ سب چیزیں نہیں پکڑنی ہیں۔ تو نمبر 1 یہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو انسان بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تہمت لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ استدراک کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز چھوٹ گئی آج وہ پورا کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ کہ اسلام کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب دوستو یہ گھر کمپلیٹ ہو گیا تو آپ اس میں 1 اینٹ کا اضافہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مستری نے بنایا ہے، جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے، اس سے کچھ کمی رہ گئی تھی تو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دین کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ کمی تھی جو آپ پورا کرنا چاہتے ہو۔ نعوذ باللہ، آپ قانون ساز ہو؟ نہیں، ہم قانون ساز نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے والے کو، اللہ کے پیچھے چلنے والے کو، رسول کے پیچھے چلنے والے کو، دین کے پیچھے چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، قرآن و حدیث نے جو بات حکم دے دیا ہاں ہم اس پہ عمل کریں گے بغیر کسی چوچلا کے، نہ کہ اس میں خورد برد کریں گے۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، اسی طرح سے یہ رسول پہ بھی خیانت کا الزام ہے۔ اگر رسول نے مکمل دین کی تبلیغ کر دی تھی تو یہ اضافہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے تھوڑا سا چھوڑ دیا، جو آپ نے پورا کیا، جو آپ نے کمپلیٹ کیا۔ جبکہ حدیث میں ثابت ہے کہ عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، جتنے صحابہ کرام حج کے میدان میں موجود تھے، آپ نے پوچھا اے لوگوں کیا تم لوگ گواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں نے مکمل کی؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں ہم گواہ ہیں کہ آپ نے مکمل تبلیغ فرما دی۔ جس دین کی تبلیغ کی شہادت اللہ نے دی، نبی نے دی، صحابہ نے دی،
تو کیا ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کمی باقی رہ گئی تھی جو ہم لوگوں نے پورا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے دوستو یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، اللہ پہ تہمت کا الزام ہے، نبی پہ خیانت کا الزام ہے۔ اور نمبر 4، جس بھی قوم میں بدعت ایجاد کی جاتی ہے وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ میں نماز کے بعد کی مثال دیتا ہوں۔ آج ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، اجتماعی طور سے 5 وقتہ نمازوں کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی طور سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نماز پڑھایا، 23 سال پوری زندگی، ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح سے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی اجتماعی طور سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگا۔ دعا مانگنا ہے، لیکن دعا مانگنے کا جو طریقہ ہمارے ہاں مروج ہے یہ طریقہ غلط ہے، نبی سے ثابت نہیں۔ تو لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا ایک بدعت ایجاد کیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ، اللہم انت السلام، قل اللہ احد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم لا مانع لما اعطیت، جتنے اذکار ہے آج لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، آج کسی کو نہیں آتا۔ سبحان اللہ لوگ پڑھتے ہیں، آمین 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 دعا مانگتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں دوستو، سلام پھرنے کے بعد دعا نہیں ہے، سلام پھرنے کے بعد کیا ہے، اذکار ہے، اذکار، آپ کو وہ اذکار پڑھنی ہے۔ اور اس کا آخری نقصان کیا دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی آج وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروج نہیں تھا وہ طریقہ آج یہاں مروج نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آج ایسا کرتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پہ گامزن ہے۔ اور بدعتی کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا۔ جی ہاں، حوض کوثر پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ پانی پلانے کی کوشش بھی کریں گے، فرشتہ آپ سے کہیں گے اے نبی اسے پانی مت پلائیے۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو آپ کے دنیا سے آنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں نیا نیا کام ایجاد کیا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و حدیث کی جو معلومات دی ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں، برائی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہمیں قبر میں عذاب ملے۔ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، 60 سال، 50 سال، 100 سال، مرنا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ نبی کے ہاتھ سے پانی پئیں؟ ذرا سوچئے کہ آپ کا میزبان کون ہے، نبی، کتنے بڑا مقام آپ کا ہوگا کہ میدان محشر میں جہاں لوگ پریشانی کے عالم ہوں گے، پیارے نبی جس کے لیے ہم جان قربان کرنے کو تیار ہے دوستو، وہ نبی اپنے ہاتھ سے ہمیں پانی پلائیں گے۔ کتنی شرف کی بات ہے کہ آپ نہیں چاہتے؟ کون نہیں چاہتا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ بدعت و خرافات کو چھوڑ دیجئے، شرک و بدعت کو چھوڑ دیجئے، توحید پر آ جائیے، سنت پہ آ جائیے۔ توحید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی 13 سال صرف توحید کی دعوت دی، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، شادی بیاہ نہیں، صرف توحید کی بات کی۔ اور جب مدینہ لوٹ کے آئے تو 10 سال میں سب کچھ آپ نے مکمل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، شرک و بدعت سے بچنے اور توحید پہ، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔